عید کی نمازیں ہونی تو چاہیے شہر میں ایک یا دو ہو جائیں یا تین ہو جائیں یا چار ہو جائیں, ہر مسجد میں عید کی نماز ہو رہی ہے. ارے کیا اتنی ہم میں ہمت نہیں ہے کہ میں اپنی نماز چھوڑ کے دوسرے مولوی صاحب کے پیچھے عید کی نماز پڑھ لوں؟ میں بولوں بھائی سارے مجمع کہاں جائے گا, بولو وہاں نماز پڑھے گا. میں جب پنجاب میں تھا نا, میں نے ایک مہینے امامت کی, تو عید کا دن آنے والا تھا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ مسجد کی انتظامیہ نے عید کی نماز کب ہوگی. میں نے کہا دیکھو تھوڑا سا ارلی جانب مسجد کے امام ہیں, وہ بھی عید کی نماز پڑھاتے ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم یہاں عید کی نماز پڑھائیں؟ ایک بڑا اجتماع ہونا چاہیے نا عید میں. تو عید میں تو کم از کم اتنا کر لیں کہ جو ہر مسجد میں عید کی نماز ہو رہی ہے اس کو ختم کر کے شہر میں 2 بڑے اجتماع کر لیں, 3 کر لیں. تو میں نے کہا سب سے پہلے میں اس کے لیے قربانی دیتا ہوں, میں اعلان کرتا ہوں میری مسجد میں عید کی نماز نہیں ہوگی, میرے سارے نمازی فلاں مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تاکہ ایسا نہ اس مولوی صاحب کو جب ہم پیغام بھیجیں تو وہ کہیں اچھا میرے والوں کو اپنے پاس لا رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے کہا ایسا نہیں ہے, ہم اپنے والے کہاں بھیجیں گے, بولو ادھر بھیجیں گے. ایک نماز ہو, بڑا اجتماع ہو. لیکن کمیٹیاں نہیں مانتی. یہاں بھی میں نے شروع میں جب میں آیا تو اس کی کوشش کی کہ ہماری مسجد میں عید کی نماز بولو نہ ہو, بلکہ ہم کہیں تو حبیبیہ میں ہو جائے یا ادھر ہو جائے, ہم بھی وہیں جائیں گے. ایک بڑا اجتماع ہو, ایسی جگہ ہو جہاں کھلا میدان ہو. عید کی نماز تو مسجد میں ویسے ہی مکروہ ہے. نبی ہمیشہ میدان میں عید کی نماز پڑھتے تھے. مسجد میں عید کی نماز عذر سے پڑھی ہے, بارش وغیرہ کے عذر سے, ورنہ نہیں پڑھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ عید کی نماز شاعر اسلام میں سے ہے, مسلمانوں کا بڑا دن ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسے کھلے میدان میں بڑے بڑے اجتماع کرو, پوری دنیا دیکھے کہ آج مسلمان کیسے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, غیر مسلم بھی دیکھیں. اور ہم بند کمروں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن انتظامیہ کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ چندہ نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ اگر ہم وہاں پڑھیں گے تو یہاں جو چندہ ہوتا تھا وہ بولو نہیں ہوگا. تو میں نہیں پڑھاؤں گا تو کسی دوسرے سے پڑھوا لیں گے. تو جو جب پڑھنی ہے تو پھر ہم ہی پڑھا دیں. کیا خیال ہے بھائی؟ یعنی وہ تو اجتماع تو ہو نہیں رہا نا. تو اتنے ہمارے ظرف چھوٹے ہیں کہ ہم دوسروں کے پیچھے عید کی نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. یہ تو ہمارے حالات ہیں یار, کہ بھائی ہم کہیں بھائی جو کھلے میدان ہے وہاں جا کے پڑھیں گے, مسجدوں میں نماز بند کرو اس کو. جہاں میدان ہے, جس مولوی صاحب کے قریب میں کوئی میدان ہو نا, تو اس مولوی صاحب سے کہا جائے آپ پڑھائیں گے, ہم سب وہاں پہنچیں گے. عید کی نماز میں بھی چھوٹے چھوٹے 4 آدمی بھی لے کے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, 4 آدمی, یہ کوئی عید کی نماز ہے؟ قندھار میں جب ادھر حکومت تھی افغان طالبان کی, تو پورے شہر میں ایک عید کی نماز ہوتی تھی. اور جو علماء گئے ہیں وہ بتاتے ہیں اتنا بڑا اجتماع ہوتا تھا. پھر اوپر سے نا وہ جٹ طیارے بھی گھومتے تھے نماز, وہ اور اسلام کی ایک طاقت اور شوکت کو دکھایا جاتا تھا. اور جو ملک کا سربراہ ہے وہ آ کے عید کی نماز پڑھایا کرتا تھا. یہ ایک شاعر اسلام میں سے. تو اتنے چھوٹے, ہر آدمی اخپل طریقے سے چھوٹے چھوٹے عید کے اجتماع کر رہا ہے کہ میرے نمازی وہاں نہ جائیں. ٹھیک ہے نا, چاروں بلے ان کو میں کھینچ کے رکھوں. اور یہ سارا سیٹ اپ چندوں کی وجہ سے ہوتا ہے. مسجدوں کے مصارف پورے نہیں ہوتے تو یہ حساب کتاب ہوتا ہے. ظاہر ہے چندہ ہوگا, چندہ نہیں, ورنہ چندہ نہیں ہوتا. بھائی یہ جو عید کی نماز ہے نا, اس کے بارے میں لوگ بہت پوچھ رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے مسجدوں میں کراؤڈ پر پابندی ہو تو کیا ہم اخپل طریقے سے گھر میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ گھروں میں عید کی نماز جائز نہیں ہے, نہ جمعہ جائز ہے نہ عید کی نماز جائز ہے. کیونکہ جمعہ اور عید کی نماز کے لیے بیسک شرط جو فقہا بیان کرتے ہیں وہ ہے اذن عام, کھلی اجازت ہو. آپ گھر میں اگر جمعہ پڑھیں دروازہ کھول دیں, سب کو آنے کی اجازت ہے. اور لوگ کہتے ہیں اس کی دلیل کیا؟ بھائی اس کی دلیل یہ کہ جمعہ اور عید یہ شاعر اسلام میں سے ہے, یہ بند کمروں میں نہیں ہوتا. اس سے جمعے اور عید کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گاؤں میں کہیں کبھی جمعہ نہیں ہوا. مدینہ کے ارد گرد کے جو گاؤں کے لوگ تھے وہ جمعہ آ کے پڑھتے تھے کہاں؟ مدینہ میں. گاؤں میں نہیں قائم کیا کیونکہ یہ شاعر اسلام میں سے ہے نا. تو اب یہ کیسی اجازت ہے کہ نبی کے دور میں گاؤں کے لوگ شہر میں آ کے پڑھ رہے ہیں اور یہاں شہر کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو کے پڑھ رہے ہیں؟ تو ہماری رائے یہی ہے, اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی اسی پہ فتویٰ ہے کہ ان لاک ڈاؤن کے حالات میں گھروں میں آپ ظہر پڑھیں گے, جمعے کی نماز نہیں پڑھیں گے, نہ عید کی نماز پڑھیں گے. عید کی نماز وہاں پڑھ سکتے ہیں کہ جہاں پھر لوگوں کو کھلے عام اجازت دے دیں. تو اگر کسی فیکٹری میں یا کسی ایسی جگہ پہ سب کو آپ نے اجازت دے دی بھائی یہاں آئے, تو وہ پڑھیں, پھر اجازت ہے. تو یہی رائے ہے. اس کے خلاف جو قول ہے ہماری نظر میں وہ ضعیف ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ کسی عذر سے اگر لوگوں کو روک دیں تو پھر مجبوری ہے. ابھی ہم جو گھر کا دروازہ بند کر رہے ہیں وہ تو عذر سے. تو بھائی یہ جو فقہا نے کہا ہے نا کہ اذن عام کی کھلی اجازت ہونی چاہیے, تو کھلی اجازت ختم تو جب ہی ہوگی نا جب کوئی عذر ہوگا.
بلا عذر کون لوگوں کو نماز سے روکے گا؟ تو فقہا کا مطلب یہی ہے کہ عذر ہو یا نہ ہو آپ نے لوگوں کو اجازت دینی ہے. یہ جمعے اور عیدین کی شرائط میں سے ہے. تو مسلم ملک کنٹری ہو یا غیر مسلم کنٹری, وہاں پر اس بات کا اہتمام کریں کہ عید کی اگر آپ کو اجازت ملتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, نہیں ملتی تو گھروں میں پھر عید کی نماز نہیں ہوگی, نہ خطبہ ہوگا. اپنے کوئی نوافل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے, وہ عید نہیں کہلائے گا. اور کیونکہ ایک شرعی عذر ہے تو وہ اللہ معاف کرنے والا ہے, اور کیا ہے. باقی مسجدوں میں گورنمنٹ نے اگر اجازت دی ہے, بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ مسجد میں بھی تو ابھی جمعہ جو ہوتا رہا ہے اس میں کھلے عام اجازت نہیں ہے, وہ تو ایک پابندی ہے کہ اتنے لوگ آئیں گے, اس سے زیادہ نہیں آئیں گے. تو کیونکہ گورنمنٹ کا جب کوئی حکم آتا ہے نا تو شریعت پھر یہ کہتی ہے کہ جو اجتہادی اختلافات ہوتے ہیں حکومت کی کے آرڈر کے آگے وہ منسوخ ہو جاتے ہیں, یعنی منسوخ کی طرح ہو جاتے ہیں. منسوخ تو نہیں کہہ سکتے یہاں پہ, یعنی وہ کالعدم ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ نے چونکہ مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے تو اگر اس میں اذن عام نہ بھی ہو تو حکومت کی پرمیشن کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گی, جائز ہو جائے گی. اس پہ تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی شرطیں ہوتی ہیں وہ حکومت کے فیصلے کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہیں, کالعدم. جیسے چاند کا مسئلہ ہے نا, چاند کا مسئلہ سعودی عرب میں کچھ اور ہے, ہمارے یہاں ان کا سسٹم ہی الگ ہے, ہمارا سسٹم بھی الگ ہے, ہم اس سسٹم کو نہیں مانتے. لیکن سعودی عرب میں جب ہم جائیں گے تو وہاں کی گورنمنٹ ہمارے سسٹم کے حساب سے فیصلہ نہیں کرتی, وہ اخبل طریقے سے کرتی ہے. تو جیسے بھی کرتی ہے لیکن سعودی حکومت میں وہ کیا ہو جائے گا, نافذ, کیونکہ حکم حاکم جو ہے نا شریعت میں اس کی ایک ویلیو ہے, ورنہ ہر آدمی اخبل طریقے سے ہی چلتا رہے گا تو یہ تو تباہی برباد ہو جائے گی نا. تو اس لیے وہاں ہم کہتے ہیں کہ جب گورنمنٹ نے ایک لا پاس کر دیا, فیصلہ کر دیا, تو جب گورنمنٹ کہے گی عید ہے تو عید ہے, جب کہے گی بقرہ عید ہے تو کیا ہے, بقرہ عید ہے. یہاں ہماری گورنمنٹ نے کیونکہ ہلال کمیٹی بنائی ہوئی ہے, اس کے اتھارٹی کا حق حاصل ہے, تو وہ جب فیصلہ کرے گی تو کیا ہوگا. ابھی دیکھو نا 4-5 سال پہلے ہم نے بتا دیا تھا کہ 30 روزے مکمل ہوں گے, 5-6 سال پرانی بات ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ. فلکیات والے کہہ رہے تھے چاند کہیں بھی نظر نہیں آئے گا, 30 روزے پکے ڈھکے. تو ہلال کمیٹی نے اعلان بھی نہیں کیا کہ کل عید ہے, اور 30 روزے ہو گئے, تراویح بھی ہو گئی, ہماری مسجد میں بیان شروع ہو گیا, ایک دم رات کو 10:30 بجے اطلاع آئی کہ کل کیا ہے, عید ہے. ہلال کمیٹی نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا. اب ہمارا میٹر تو گھوما تھا کہ چاند کہیں دور دور کا بھی نام و نشان نہیں, پتہ نہیں ان کو نظر کہاں سے آ گیا. لیکن بہرحال ہم نے بھی کیا کیا ہے, عید منائی ہے. کیونکہ اب اپنی رائے میں مسلط کروں گا, بھائی میں اس فیصلے کو نہیں مانتا, ہمارے جامع رشید بھی نہیں مانتا, تو بھائی جامع رشید کوئی گورنمنٹ تھوڑی ہے. تو گورنمنٹ کی طرف سے جو کمیٹی ہے, ہلال کمیٹی اتھارٹی, حکومت کی طرف سے اس کو حاصل ہے. تو جب حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو وہ فیصلہ آپ کی رائے پر مقدم ہوتا ہے. ہاں, جب تک 100% شریعت کے خلاف نہ چلے. وہ گورنمنٹ اگر یہ فیصلہ کر دے کہ اس دفعہ عید سرے سے ہوگی نہیں, ٹھیک ہے نا, رمضان ہی چلتا رہے گا, یا 30 کے بعد 31 روزے بھی ہوں گے, تو یہ 100% کیا ہے, غلط ہے. اس میں اختلاف رائے کی گنجائش ہے ہی نہیں. تو جو ایسا فیصلہ جس میں اختلاف رائے کی کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے, گنجائش ہی نہیں ہے, وہاں یا گورنمنٹ شراب کو حلال کر دے, وہ تھوڑی ہوگا. اسی طرح گورنمنٹ نے جو 4 شادیوں پہ پابندی لگائی ہے, تو یہ پابندی شریعت میں کیا ہے, کالعدم ہے. آپ چھپ کے کر سکتے ہو, چھپ کے نکاح کرو, تو یہ بالکل جائز ہے. تو یہ کیونکہ قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے, تو یہ اختلافی مسئلہ تھوڑی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد اختلافی مسائل ہی شروع ہوں گے. 4 شادیاں کرنا اسلام میں بالاتفاق جائز ہے, لیکن یہ ایسا اتفاق ہے کہ جیسے ہی کرو گے اختلافات شروع ہے. بعض اتفاقی مسائل میں اختلافات بہت ہیں. تو خیر, تو اس لیے وہ اذن حاکم کی وجہ سے اس کی مسجد میں اجازت ہے. تو گھروں میں اخبل طریقے سے نہ عید پڑھ سکتے ہیں اور نہ جمعہ. ایک آخری بات یہ کہ اگر کسی عالم کی رائے ہو کہ نہیں پڑھنی چاہیے تو آپ اس کی رائے کو فالو کریں, مگر پھر تان و تشنیع نہ کریں کہ کلپ بنا کے ادھر میرا کلپ لگا دیا, ادھر دوسرے مولانا صاحب کی یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. اس سے پھڈے بازی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. بھائی ہمارے یہ دلائل ہیں, اور مفتی اعظم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب وہ بہت بڑے محقق ہیں, ان کی بھی یہ رائے ہے. تو دلائل کے ان کی تو ایک اور بھی دلیل انہوں نے دی ہے کہ اگر اس طرح سے لوگوں کو جمعے کی اور عید کی اجازت دے دی جائے تو جمعہ اور عید کی ویلیو لوگوں کی نظر میں ختم. آئندہ جب کراؤڈ پہ پابندی جب ہٹے گی نا, تو بھی جس کو جمعہ لیٹ ہو رہا ہوگا وہ کہ بیگم کو کہے گا, بیگم اپنے ماموں کو بلا لو, چچا کو بلا لو, ادھر ہی جمعہ پڑھ لیتے ہیں. اس کا یعنی سیاسی نقصان بھی ہے, سمجھ رہے ہیں نا. جمعہ پڑھنے میں ذرا تاخیر ہو رہی ہے تو چلو یار ادھر 2-4 بچوں کو کھڑا کیا, خطبہ یاد کرنا کون سا مشکل ہے, دیکھ کے پڑھ لیں گے خطبہ. تو جمعے کی ویلیو بھی ختم ہو جائے گی اس سے. جو جمعے کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ کراؤڈ ہو, ویسے ہی 1.5 اینٹ کی مسجدیں ہمارے ہاں ہول سیل کے حساب سے بن رہی ہیں. تو جب اس طرح ہر گھر میں شروع ہو جائے گا تو وہ بھی ہوگا کہ یار آج تھوڑا لیٹ ہو گئے. شروع میں تو یہ ہوگا کہ آج تھوڑا لیٹ ہو گئے تو ہم گھر میں ہی پڑھ لیں گے. اس کے بعد یہ ہوگا کہ لیٹ نہیں بھی ہو تو ہم جب گھر میں ہو رہے ہیں تو یہ مولانا صاحب کی تقریر جا کے کیوں سنیں, ان کے منہ سے خطبہ کیوں سنیں. ویسے بھی مولانا صاحب سے مسجد میں نمازیوں کو اختلافات تو ہوتے ہیں نا,
ابھی تو مجبور ہیں کہ یار جیسے مرضی ہے جمعہ پڑھنا ہے، جا کے کیا کریں، بعد میں جا کے جو مرضی کر لیں. لیکن جب ذرا ذرا سے اختلاف ہوں گے، مولانا صاحب ہر جمعے میں 4 شادیوں پہ بات کرتے ہیں، لہذا ہم اپنا جمعہ الگ پڑھائیں گے، تو یہ شروع ہو جائے گا حساب کتاب. ٹھیک ہے نا، ذرا ذرا سے اختلاف پہ ابھی پابندی ہے بھائی، نہیں ہو سکتا، جس نے آنا ہے مسجد آئے، نہیں تو بس ختم. تو یہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی رائے یہ ہے کہ یہ سیاستاً بھی کیا ہے، نقصان دہ ہے. لیکن پھر بھی اگر کسی عالم کی رائے ہے، وہ مصر ہے کہ نہیں گھر میں، تو کوئی ان عالم کو فالو کرتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن ایک تو علماء کا احترام کریں، ایک دوسرے پہ کیچڑ نہ اچھالیں. اگر کوئی عالم یہ کہتے ہیں نہیں گھر میں عید پڑھ سکتے ہیں، جمعہ پڑھ سکتے ہیں، تو بہرحال وہ عالم ہے تو قابل احترام ہے. آپ ان کی رائے سے اگر اختلاف کرتے ہیں تو بھی قابل احترام، اتفاق کرتے ہیں تو بھی قابل احترام. یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے گھر میں جمعہ یا نہ ہونا یا ہونا. لیکن علماء کی شان میں گستاخیاں یا بد کلامیاں یا یہ اس طرح کی چیزیں، یہ زیادہ ہیڈک ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل. خواتین نماز میں قیام اور سجدہ کیسے کریں؟ بنت خالد محمود سیال کوٹ سے. خواتین تکبیر تحریمہ میں کتنا ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ کس طرح سے باندھیں، سجدے میں پاؤں کس طرف نکالیں اور سلام کس طرح پھیریں؟ بنت خالد محمود سیال کوٹ سے پوچھتی ہیں. دیکھیے خواتین تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کس طرح اٹھائیں. خواتین کی جو نماز ہے وہ مردوں سے ظاہری کیفیت کے لحاظ سے مختلف ہے. اس پہ پوری امت کا اجماع ہے. اس پر میں دلائل سے کئی بار ریکارڈنگ بھی کروا چکا ہوں. یہ اب شروع کیا ہے، فتاویٰ بعض علماء نے دیے ہیں کہ خواتین ایسے ہی نماز پڑھیں گی جیسے مرد نماز پڑھتے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. تو ہم یہ کہتے ہیں یہ صرف نماز کے بارے میں نہیں ہے، حدیث میں بھی آتا ہے خذوا عنی مناسککم، حج ایسے کرو جیسے میں کرتا ہوں. لیکن اس کے باوجود پوری امت کا اجماع ہے کہ خواتین حج میں رمل نہیں کریں گی، جو سینہ اکڑ کے طواف کیا جاتا ہے. حالانکہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ خواتین رمل کریں یا نہ کریں، کہیں بھی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ اس کا تعلق پردے سے ہے، عورت کی حیا سے ہے، تو پوری امت کا اجماع ہے کہ خواتین رمل نہیں کریں گی. صفا اور مروہ کی سعی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صفا اور مروہ کی سعی دوڑ کر کی ہے. کہیں بھی نہیں ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دوڑنے سے منع کیا ہو. لیکن اب اس کے باوجود تمام امت کے علماء، جس میں ہمارے اہل حدیث علماء بھی شامل ہیں، وہ سب عورت کو صفا اور مروہ میں دوڑنے سے منع کرتے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کوئی بھی قول موجود نہیں ہے. لیکن پوری امت نے اجماع کیوں کیا کہ بھئی عورت کا تعلق حیا سے ہے اور عبادت میں حیا کا عنصر جھلکنا چاہیے. اسی وجہ سے پوری امت آج تک اس پر اتفاق رہا ہے کہ عورت دوڑے گی نہیں. اسی طرح لبیک آہستہ کہنا، تو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لبیک زور سے کہا ہے، لیکن اور عورت کو کہیں بھی نہیں ہے حدیث میں کہ نبی نے زور سے لبیک کہنے سے منع کیا ہو. مگر پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت آہستہ لبیک کہے گی، کیونکہ حج ایک عبادت ہے اور عبادت میں عورت کی حیا کا عنصر جھلکنا چاہیے. تو اسی بیسس پر امت کا اس پر بھی اجماع رہا ہے کہ اگرچہ حدیث میں صراحتاً نہیں ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے، لیکن پوری امت کا اجماع رہا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. مردوں کی طرح چوڑی ہو کے کشادہ ہو کے نماز نہیں پڑھے گی جیسے مرد سجدہ کرتے ہیں یا مرد رکوع کرتے ہیں. اس میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام احمد بن حنبل تو امام بخاری کے استاذ ہیں، حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں. وہ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ عورت نماز میں تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین ہی نہیں کرے گی تاکہ ہاتھ اٹھانا ہی نہ پڑے اس کو. تو اور امام شافعی سے بھی یہی منقول ہے کہ سمٹ کے نماز پڑھے گی. تو چاروں ائمہ سے منقول ہے، تابعین، تبع تابعین، اور آج تک امت کا اس پر اجماع چلا آ رہا ہے. تو اب اگر کوئی اس میں حدیث کا مطالبہ ہم سے کرتا ہے کہ حدیث میں دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، تو اس سے فوراً آپ مطالبہ کریں کہ حدیث میں یہ کہاں لکھا ہے کہ عورت آہستہ لبیک کہے گی، عورت صفا اور مروہ کی سعی جو ہے وہ دوڑے گی نہیں اس میں بلکہ چل کے کرے گی، اور عورت رمل نہیں کرے گی، سینہ کڑا کے پہلے 3 چکر نہیں لگائے گی طواف کے. تو جیسے وہاں حدیث نہیں ہے امت کا اجماع ہے، تو ایسے یہاں بھی حدیث نہیں ہے امت کا اجماع ہے. یعنی حدیث سے میری مراد قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں صحابہ تابعین کے آثار ہیں، وہ جو ہے وہ تو موجود ہیں ہمارے پاس. امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف اسلاف میں صرف ایک خاتون کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھا کرتی تھی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری نے اسلاف کے جس دور کا تذکرہ کیا اس میں مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق مشہور تھا. تبھی تو امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ فلاں خاتون مردوں کی طرح پڑھ رہی ہیں. تو پتہ چلا کہ اسلاف کے دور میں مردوں کی طرح نماز الگ تھی، عورتوں کی طرح الگ تھی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان عورت کے علاوہ جتنی عورتیں تھیں اسلاف میں، صحابہ اور تابعیہ، وہ ساری عورتوں کی طرح نماز پڑھ رہی تھیں. تو اس لیے امام بخاری نے صرف ایک خاتون کا تذکرہ کیا ہے، تو باقی تمام ان کے اپوزٹ چل رہی تھی اور وہ عورتوں کی طرح سمٹ کے نماز پڑھ رہی تھی. یہ وہ دلائل ہیں جن کا انتہائی احترام کے ساتھ اہل حدیث علماء کے انتہائی احترام کے ساتھ یہ وہ دلائل ہیں جن کا ہمیں اس جواب نہیں ملتا.
اس لیے یہ پوری امت کا اجماع ہے کہ خواتین جو ہے وہ سمٹ کے نماز پڑھیں گی. بعض حضرات تو اس میں تشدد برتتے ہیں اور حنفیہ کو بہت لتاڑتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کی مخالفت کی اور عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ سمٹ کے نماز پڑھے, حدیث کی مخالفت کی ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ یہی حضرات امام احمد ابن حنبل پہ کیوں اعتراض نہیں کرتے, یہ حضرات امام شافعی پہ کیوں اعتراض نہیں کرتے. امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی تو یہ حدیث اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. اس کے باوجود اس کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں دیکھا ہے, پوری امت کو ایک تواتر سے ایک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. یہاں تک کہ جو اہل حدیث حضرات ہندوستان میں 150 سال پرانے جو فتاوی ہمیں ملتے ہیں, اس میں اہل حدیث کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی. تو یہ اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا فتویٰ ہے جو چل پڑا. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے, لیکن ہمیں امت کے جو اجماعی مسائل ہیں ان میں انحراف نہیں کرنا چاہیے. اور خود حدیث سے بھی ثابت ہے کہ پردے کے معاملے میں عورت کا حکم مرد سے مختلف ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عورت کی گھر کی نماز مسجد کی نماز سے بہتر ہے. کیوں؟ گھر میں پردہ زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عورت کے اندر گھر کے کمرے کی نماز صحن کی نماز سے بہتر ہے. حالانکہ وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی نامحرم تھوڑی ہے, عورت کا اپنا گھر ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر اکیلے میں عورت نماز پڑھ رہی ہے تو پھر بھی اس کو سمٹ کے نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا جاتا ہے, حالانکہ وہاں تو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. تو ہم یہی بات کہتے ہیں کہ عورت کے گھر میں کوئی نامحرم نہیں ہے, پھر بھی حدیث میں آتا ہے کہ صحن سے کمرے میں نماز پڑھنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت کی نماز میں حیا کا عنصر جھلکنا چاہیے اور یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ یہ عورت ہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, التسبیح للرجال والتصفیق للنساء. امام سے اگر نماز میں غلطی ہو جائے تو مرد اللہ اکبر یا مرد سبحان اللہ کہہ کے غلطی پہ تنبیہ کرے گا, لیکن عورت کو آواز نکالنے کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ نارملی عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے, وہ ضرورت کے وقت بول سکتی ہے, لیکن نماز میں اس کو بولنے پر بھی پابندی لگا دی کہ وہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر ایسے تالی مارے گی جس سے امام کو پتہ چلے گا کہ وہ غلطی کر رہا ہے. تو پتہ چلا نماز کے باہر کے حکام الگ ہیں, نماز کے اندر کے حکام الگ ہیں. اسی طرح اور بھی ہمیں اس بارے میں روایات ملتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب عورتوں کی امامت کی تو بالکل صف کے بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہے. حالانکہ امام تو آگے کھڑا ہوتا ہے, عورت کی امام جو ہے نا وہ تو آگے کھڑا ہوتا ہے, لیکن حضرت عائشہ بیچ میں کھڑی ہوئی ہیں تاکہ امام جو ہے وہ ظاہر نہ ہو. تو یہاں دیکھیں کس قدر حیا کا خیال رکھا ہے کہ نماز میں عورت کا عورت پن جھلکنا چاہیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں عورت مردوں کی امامت نہیں کر سکتی, آگے نہیں کھڑی ہو سکتی. بیٹا ماں کو نماز پڑھا سکتا ہے, ماں بیٹے کو نماز نہیں پڑھا سکتی, حالانکہ ماں کا درجہ تو بیٹے سے زیادہ ہے. اس کے باوجود ماں جو ہے وہ نماز میں پیچھے کھڑی ہوگی, بیٹا آگے کھڑے ہوگا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایک نماز میں مرد اور عورت میں ایک بڑا فرق رکھا ہے کہ ان کا فرق, یہ فرق نماز کے اندر جھلکنا چاہیے. تو یہ وہ تمام احادیث ہیں اور روایات ہیں جن سے تمام فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ بھئی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت اور مرد کی نماز کی جو ظاہری کیفیت ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے. وہ فرق جھلکنا چاہیے نماز کے اندر, اور یہ تواتر سے اجماعی مسئلہ چلا آ رہا ہے. تو اب لوگ حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں, تو جو مطالبہ کریں آپ ان سے مطالبہ کر لیں کہ صفا اور مروہ میں جو ہے عورت دوڑے گی نہیں, حدیث دکھاؤ کہاں ہے. تو امت کے اجماعی مسائل اس طرح سے توڑ موڑ کر حدیث کا لیول لگا کے اگر ہم نے تبدیل کرنا شروع کر دیے تو ہمارے تو دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا بالکل. تو اس لیے انہی فقہا پر اعتماد کرنا چاہیے جو ہم سے پہلے محقق گزر چکے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, فرمایا من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا یؤمن علیہ الفتنہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو تم میں اقتدا کرنا چاہتا ہے تو آج کے دور کے جو یوٹیوبرز ہیں اور آج کے دور کے جو محققین ہیں ان کی اتباع نہ کرے, بلکہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو فالو کریں, کیونکہ حی پر فتنے کا اندیشہ زیادہ ہے. جو زندہ لوگ ہیں ان کے بارے میں ڈر ہے کہ یہ دنیا پرستی میں یا اپنی دکان چمکانے کے لیے لیبل یہ لگا رہے ہیں کہ ہم دوسروں کی دکانیں بند کر رہے ہیں, مگر ان کا مقصد ایسا نہ ہو کہ اپنی دکان چلانا چاہ رہے ہوں. تو اس کا بھی یہ زندہ لوگوں پہ یہ اندیشہ زیادہ ہے. پرانے لوگوں کی جو تحقیقات ہیں وہ تحقیقات للہیت کی بیس پر ہوتی تھیں, آج نفس پرستی کا دور ہے. تو اس لیے میں پھر بھی ان اہل حدیث علماء پر ہرگز طنز نہیں کر رہا کہ جو اور کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں مردوں کی طرح نماز پڑھیں گی. میں ان کی نیت پہ شبہ نہیں کر رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کا مقصد اپنی دکان چلانا ہو
اور وہ قرآن و سنت کا لیبل لگا رہے ہوں. باقی سب ایسے نہیں ہوتے. بعض لوگ کی تحقیقی ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہی برحق ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن کی یہ تحقیق ہے اور وہ اللہ کے خوف سے اور اللہ کے سامنے جواب دہی یعنی ان کے سامنے ہے, اس کے باوجود انہوں نے یہ فتویٰ دیا, تو پھر ہم سمجھتے ہیں ان سے یہ اجتہادی غلطی ہوئی ہے, اور اجتہادی غلطی پر بھی اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے. لیکن ہم عوام کو یہی کہتے ہیں کہ جو مجتہدین پہلے گزر چکے ہیں, ابو حنیفہ, مالک, شافعی اور احمد بن حنبل, جن کو پوری امت محقق مانتی ہے, ان کی ریسرچ کو آپ فالو کریں, یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. ہاں, تو اب جو بات یہ کہ اصل تو یہ کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اب سمٹنے کی کیفیات کیا ہوں گی, ان میں فقہا کا اختلاف ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ عورت سینے پہ ہاتھ باندھے گی, یہ کون سی حدیث میں آتا ہے کہ عورت سجدے میں دائیں طرف پاؤں نکال کے بیٹھے گی, یہ کون سی حدیث میں آتا ہے کہ تشہد میں عورت دائیں طرف پاؤں نکالے گی یا بائیں طرف پاؤں نکالے گی, یہ کون سی حدیث میں آتا ہے کہ عورت رفع الیدین میں کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی اور مرد جو ہے نا وہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے. تو بھائی اب ہر چیز پہ الگ سے حدیث کا مطالبہ کرنا یہ غلط ہے, اس لیے کہ جب سمٹنا ثابت ہو گیا امت سے اور اجماع کا حجت ہونا وہ حدیث ہی سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, تو اب وہ تذکرہ نہیں ملتا, لہذا اس میں رائے ہے, تو آپ جس کی رائے کو فالو کریں وہ آپ کے لیے بہتر ہے. تو امام ہے اس کے مطابق جو ہے, کیونکہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانے میں جو ہے وہ یعنی اس میں عورت زیادہ کھل جاتی ہے, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے میں, اس لیے انہوں نے کہا کہ صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں. اور جب وہ تحیات میں بیٹھیں گی تو اپنے دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کے اس طرح سے زمین پہ بیٹھیں, اور سجدہ جب وہ کریں گی تو دونوں پاؤں جو ہے دونوں بازو بچھا لیے جائیں اور پاؤں کو دائیں طرف نکالا جائے, پورے جسم کو زمین پہ بچھا لیا جائے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی جو ہے وہ کتے کی طرح سجدہ نہ کرے, تو اس سے مراد مرد ہیں, اس میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مردوں کو ہے, اس لیے کہ مرد کا اس طرح سے اٹھ کے زمین پہ سمٹ کے سجدہ کرنا یہ سستی اور کاہلی کی علامت ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. لیکن عورت کا اس طرح سے سمٹ کے سجدہ کرنا یہ سستی کی نہیں بلکہ اس کی حیا کی علامت ہے. عورت کا اپنے سرین جو ہے وہ کولے جو ہے وہ سردے میں اٹھانا اوپر کی طرف, یہ حیا کے بہرحال خلاف ہے. بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سے روایت ہے کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی, لہذا ہم اس روایت کی وجہ سے عورتوں کو آہستہ لبیک کہنے کا کہتے ہیں, اور عبداللہ بن عمر سے ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ وہ عورت سمٹ کے سجدہ کرے گی. تو یہ یاد رکھیں عبداللہ بن عمر کی جو روایت جو بھی پیش کرے تو یہ ابن جریج مشہور مدلس ہے, ان کی مدلس روایت ہے, لہذا یہ روایت ضعیف ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اگر آپ قول رسول نہیں پیش کر سکتے تو پھر اسلاف کے اقوال تو ہمارے پاس بھی ہیں جس میں عورت کو سمٹ کے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے, جیسے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی. اچھا, ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے, اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ عورت نماز میں سمٹے گی. تو بعض لوگ ان کی دوسری روایت پیش کرتے ہیں کہ ابراہیم نخعی جیسے جلیل القدر تابعی جن کا امام بخاری بھی بڑا تذکرہ کرتے ہیں, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں عورت کی مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یاد رکھیں یہ جو روایت ہے ان سے دونوں روایتیں, ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق نہیں ہے, ایک میں آتا ہے کہ فرق ہے. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس روایت کا مطلب کچھ اور ہے, اس کا مطلب کچھ اور ہے. تو عورت اور مرد کی نماز میں فرق نہیں ہے رکعتوں کے لحاظ سے, قرات کے لحاظ سے, تسبیحات کے لحاظ سے. جو مرد نے پڑھنا ہے وہی عورت نے پڑھنا ہے, جتنی رکعتیں اس نے پڑھنی ہے اتنی اس نے پڑھنی ہے, اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. اور دوسری جو ابراہیم نخعی سے روایت ہے جس میں آتا ہے کہ فرق ہے, اس سے مراد ہے کہ ظاہری کیفیت کے لحاظ سے فرق ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں ایسا نہ ہو کوئی ابراہیم نخعی سے وہ روایت پیش کر کے آپ اس سے متاثر ہوں اور کہیں کہ اچھا بھائی یہ تو ہمیں ان سے بھی ایک اسلاف کا قول مل گیا. تو ایسا نہیں ہے, اس قول کی کیا حقیقت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. بھائی یہ جو عید کی نماز ہے نا, اس کے بارے میں لوگ بہت پوچھ رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے مسجدوں میں کراؤڈ پر پابندی ہو تو کیا ہم اخپل طریقے سے گھر میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ گھروں میں عید کی نماز جائز نہیں ہے, نہ جمعہ جائز ہے نہ عید کی نماز جائز ہے, کیونکہ جمعہ اور عید کی نماز کے لیے بیسک شرط جو فقہا بیان کرتے ہیں وہ ہے اذن عام, کھلی اجازت ہو. آپ گھر میں اگر جمعہ پڑھیں دروازہ کھول دیں, سب کو آنے کی اجازت ہے. اور لوگ کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ بھائی اس کی دلیل یہ کہ جمعہ اور عید یہ شاعر اسلام میں سے ہے, یہ بند کمروں میں نہیں ہوتا. اس سے جمعے اور عید کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گاؤں میں کہیں کبھی جمعہ نہیں ہوا. مدینہ کے ارد گرد کے جو گاؤں کے لوگ تھے وہ جمعہ آ کے پڑھتے تھے کہاں؟ مدینہ میں. گاؤں میں نہیں قائم کیا کیونکہ یہ شاعر اسلام میں سے ہے نا. تو اب یہ کیسی اجازت ہے کہ نبی کے دور میں گاؤں کے لوگ شہر میں آ کے پڑھ رہے ہیں اور یہاں
شہر کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو کے پڑھ رہے ہیں. تو ہماری رائے یہی ہے, اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی اسی پہ فتویٰ ہے کہ ان لاک ڈاؤن کے حالات میں گھروں میں آپ ظہر پڑھیں گے, جمعے کی نماز نہیں پڑھیں گے, نہ عید کی نماز پڑھیں گے. عید کی نماز وہاں پڑھ سکتے ہیں کہ جہاں پھر لوگوں کو کھلے عام اجازت دے دیں. تو اگر کسی فیکٹری میں یا کسی ایسی جگہ پہ سب کو آپ نے اجازت دے دی بھائی یہاں آئے, تو وہ پڑھیں پھر اجازت ہے. تو یہی رائے ہے. اس کے خلاف جو قول ہے ہماری نظر میں وہ ضعیف ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ کسی عذر سے اگر لوگوں کو روک دیں تو پھر مجبوری ہے. ابھی ہم جو گھر کا دروازہ بند کر رہے ہیں وہ تو عذر سے. تو بھائی یہ جو فقہا نے کہا ہے نا کہ اذن عام کی کھلی اجازت ہونی چاہیے, تو کھلی اجازت ختم تو جب ہی ہوگی نا جب کوئی عذر ہوگا. بلا عذر کون لوگوں کو نماز سے روکے گا؟ تو فقہا کا مطلب یہی ہے کہ عذر ہو یا نہ ہو آپ نے لوگوں کو اجازت دینی ہے. یہ جمعے اور عیدین کی شرائط میں سے ہے. تو مسلم ملک کنٹری ہو یا غیر مسلم کنٹری, وہاں پر اس بات کا اہتمام کریں کہ عید کی اگر آپ کو اجازت ملتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, نہیں ملتی تو گھروں میں پھر عید کی نماز نہیں ہوگی, نہ خطبہ ہوگا. اپنے کوئی نوافل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے, وہ عید نہیں کہلائے گا. اور کیونکہ ایک شرعی عذر ہے تو وہ اللہ معاف کرنے والا ہے. اور کیا ہے. باقی مسجدوں میں گورنمنٹ نے اگر اجازت دی ہے, بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ مسجد میں بھی تو ابھی جمعہ جو ہوتا رہا ہے اس میں کھلے عام اجازت نہیں ہے, وہ تو ایک پابندی ہے کہ اتنے لوگ آئیں گے, اس سے زیادہ نہیں آئیں گے. تو کیونکہ گورنمنٹ کا جب کوئی حکم آتا ہے نا تو شریعت پھر یہ کہتی ہے کہ جو اجتہادی اختلافات ہوتے ہیں حکومت کے آرڈر کے آگے وہ منسوخ ہو جاتے ہیں, یعنی منسوخ کی طرح ہو جاتے ہیں. منسوخ تو نہیں کہہ سکتے یہاں پہ, یعنی وہ کالعدم ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ نے چونکہ مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے, تو اگر اس میں اذن عام نہ بھی ہو تو حکومت کی پرمیشن کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گی, جائز ہو جائے گی. اس پہ تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی شرطیں ہوتی ہیں وہ حکومت کے فیصلے کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہیں, کالعدم. جیسے چاند کا مسئلہ ہے نا, چاند کا مسئلہ سعودی عرب میں کچھ اور ہے, ہمارے ہاں ان کا سسٹم ہی الگ ہے, ہمارا سسٹم بھی الگ ہے, ہم اس سسٹم کو نہیں مانتے. لیکن سعودی عرب میں جب ہم جائیں گے تو وہاں کی گورنمنٹ ہمارے سسٹم کے حساب سے فیصلہ نہیں کرتی, وہ اخبل طریقے سے کرتی ہے. تو جیسے بھی کرتی ہے لیکن سعودی حکومت میں وہ کیا ہو جائے گا, نافذ. کیونکہ حکم حاکم جو ہے نا شریعت میں اس کی ایک ویلیو ہے, ورنہ ہر آدمی اخبل طریقے سے ہی چلتا رہے گا تو یہ تو تباہی برباد ہو جائے گی نا. تو اس لیے وہاں ہم کہتے ہیں کہ جب گورنمنٹ نے ایک لا پاس کر دیا, فیصلہ کر دیا, تو جب گورنمنٹ کہے گی عید ہے تو عید ہے, جب کہے گی بقرہ عید ہے تو کیا ہے, بقرہ عید ہے. یہاں ہماری گورنمنٹ نے کیونکہ ہلال کمیٹی بنائی ہوئی ہے, اس کے اتھارٹی کا حق حاصل ہے, تو وہ جب فیصلہ کرے گی تو کیا ہوگا. ابھی دیکھو نا 4-5 سال پہلے ہم نے بتا دیا تھا کہ 30 روزے مکمل ہوں گے. 5-6 سال پرانی بات ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ. فلکیات والے کہہ رہے تھے چاند کہیں بھی نظر نہیں آئے گا, 30 روزے پکے ڈھکے. تو ہلال کمیٹی نے اعلان بھی نہیں کیا کہ کل عید ہے, اور 30 روزے ہو گئے, تراویح بھی ہو گئی, ہماری مسجد میں بیان شروع ہو گیا. ایک دم رات کو 10:30 بجے اطلاع آئی کہ کل کیا ہے, عید ہے. ہلال کمیٹی نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا. اب ہمارا میٹر تو گھوما تھا کہ چاند کہیں دور دور کا بھی نام و نشان نہیں, پتہ نہیں ان کو نظر کہاں سے آ گیا. لیکن بہرحال ہم نے بھی کیا کیا ہے, عید منائی ہے. کیونکہ اب اپنی رائے میں مسلط کروں گا, بھائی میں اس فیصلے کو نہیں مانتا, ہمارے جامع رشید بھی نہیں مانتا. تو بھائی جامع رشید کوئی گورنمنٹ تھوڑی ہے, تو گورنمنٹ کی طرف سے جو کمیٹی ہے ہلال کمیٹی اتھارٹی, حکومت کی طرف سے اس کو حاصل ہے. تو جب حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو وہ فیصلہ آپ کی رائے پر مقدم ہوتا ہے. ہاں جب تک 100% شریعت کے خلاف نہ چلے. وہ گورنمنٹ اگر یہ فیصلہ کر دے کہ اس دفعہ عید سرے سے ہوگی نہیں ٹھیک ہے نا, رمضان ہی چلتا رہے گا, یا 30 کے بعد 31 روزے بھی ہوں گے, تو یہ 100% کیا ہے, غلط ہے. اس میں اختلاف رائے کی گنجائش ہے ہی نہیں. تو جو ایسا فیصلہ جس میں اختلاف رائے کی کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے, گنجائش ہی نہیں ہے, وہاں یا گورنمنٹ شراب کو حلال کر دے, وہ تھوڑی ہوگا. اسی طرح گورنمنٹ نے جو 4 شادیوں پہ پابندی لگائی ہے, تو یہ پابندی شریعت میں کیا ہے, کالعدم ہے. آپ چھپ کے کر سکتے ہو, چھپ کے نکاح کرو, تو یہ بالکل جائز ہے. تو یہ کیونکہ قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے, تو یہ اختلافی مسئلہ تھوڑی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد اختلافی مسائل ہی شروع ہوں گے. 4 شادیاں کرنا اسلام میں بالاتفاق جائز ہے, لیکن یہ ایسا اتفاق ہے کہ جیسے ہی کرو گے اختلافات شروع ہے. بعض اتفاقی مسائل میں اختلافات بہت ہیں. تو خیر, تو اس لیے وہ اذن حاکم کی وجہ سے اس کی مسجد میں اجازت ہے. تو گھروں میں اخفل طریقے سے نہ عید پڑھ سکتے ہیں اور نہ جمعہ. ایک آخری بات یہ کہ اگر کسی عالم کی رائے ہو کہ نہیں پڑھنی چاہیے, تو آپ اس کی رائے کو فالو کریں, مگر پھر تان و تشنیع نہ کریں کہ کلپ بنا کے ادھر میرا کلپ لگا دیا, ادھر دوسرے مولانا صاحب کی یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. اس سے پھڈے بازی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. بھائی ہمارے یہ دلائل ہیں, اور مفتی اعظم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب وہ بہت بڑے محقق ہیں, ان کی بھی یہ رائے ہے. تو دلائل کے ان کی تو ایک اور بھی دلیل انہوں نے دی ہے کہ اگر اس طرح سے لوگوں کو جمعے کی اور عید کی اجازت دے دی جائے تو جمعہ اور عید کی ویلیو لوگوں کی نظر میں ختم. آئندہ جب کراؤڈ پہ پابندی جب ہٹے گی نا,
تو بھی جس کو جمعہ لیٹ ہو رہا ہوگا وہ کہ بیگم کو کہے گا بیگم اپنے ماموں کو بلا لو, چچا کو بلا لو, ادھر ہی جمعہ پڑھ لیتے ہیں. اس کا یعنی سیاسی نقصان بھی ہے.